السلام علیکم۔ زندگی کی سب سے قیمتی چیز وقت یعنی مہلت عمل۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے وقت ضائع ہوا بہت معذرت خواہ ہوں۔ اگر کوئی فائدہ ہوا تو اسے صدقہ جاریہ بنانے میں مدد کیجیے سبسکرائب اور شیئر کر کے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، آج زندگی کے کچھ حقائق کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ امید ہے آپ توجہ دیں گے۔ جب سے آپ اس دنیا میں آئے، اپنی نیک فطرت کی وجہ سے سب رشتوں کو محبت کی چاشنی سے روشناس کرایا، اور یہ سب رشتے ماں باپ بہن بھائی یہ بھی ہمہ وقت آپ پر جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ باہمی محبت بہت خوش کن احساس ہے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ نہ تو ازل سے تھی نہ ابد تک رہے گی۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جہاں وہ کسی کے لیے کچھ نہیں تھا، جب نہ تو وہ کسی کی زندگی کا حصہ تھا اور نہ ہی کوئی اسے جانتا تھا۔ والدین کی حیثیت سے اولاد کی خواہش فطری طور پہ ہمارے دل و دماغ میں تو تھی، لیکن ایک خوف بھی تھا کہ نہ جانے اولاد کیسی ہوگی۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے کیریئر اور ترقی کے ساتھ، اپنی گھریلو اور باہر کی ذمہ داریوں کے ساتھ آخر اپنے بچے کو کس طرح سے سنبھال پائیں گے؟ اولاد کی حیثیت سے آپ کا مزاج کیسا ہوگا؟ یہ تمام خدشات سوالیہ نشان کی صورت ہر وقت ذہن میں گھومتے رہتے تھے۔ آپ کے دنیا میں آنے کے بعد اگرچہ والدین کی حیثیت سے جو فطری محبت آپ سے تھی اس بالکل اپنی جگہ، لیکن آپ کے ہمہ وقت بدلتے مزاج نے کافی عرصہ ہمیں پریشان رکھا۔ عین ہمارے سونے کے ٹائم پر آپ کا موڈ یہ ہو جاتا کہ ہم آپ کے ساتھ جاگیں، کھیلیں، اور ہماری توجہ صرف اور صرف آپ کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ کو کھلانے پلانے کا بعض کا بہت مسئلہ ہوتا، کبھی بیمار پڑ جاتے اور موشن لگتے تو انتہا کی بدبو اور گندگی، حتیٰ کہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ جب آپ اچھے موڈ میں ہوتے تو آپ کی ادائیں بہت بھا جاتی، لیکن جب چڑچڑے ہو جاتے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیا کریں۔ دل چاہتا تھا کسی بھی طرح چپ کرا دیا جائے، چاہے نرمی سے چاہے سختی سے۔ ہماری پروفیشن اور گھریلو ذمہ داریاں، آپ کے بدلتے ہوئے موڈ یا بعض اوقات آپ کی صحت کی وجہ سے اکثر و بیشتر ہمیں سنبھالنی کافی مشکل ہو جاتی۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ بڑے ہوئے تو مسائل کی نوعیت بدل گئی۔ آپ اسکول جانے لگے، آپ نے نئے نئے دوست بنائے اور آپ چاہتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ کھیلتے ہی چلے جائیں اور کوئی آپ کو اس سے روکے نہ۔ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ مسائل کی نوعیت بھی بدلتی چلی گئی۔ ہم اپنی گھریلو اور پروفیشنل ذمہ داریوں میں مصروف ہوتے گئے، اور آپ اپنی دوستوں اور اسکول کی مصروفیات میں مصروف ہوتے چلے گئے۔ شروع میں تو آپ ہم سے بہت ساری باتیں شیئر کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ کچھ آپ کی معمولات مصروفیت زیادہ ہو گئی اور کچھ ہماری۔ پھر بھی ہم ایک دوسرے کو خاصا وقت دیتے، اس کے باوجود ساتھ رہتے ہوئے بھی کوئی انسان دوسرے انسان کے اندر جھانک کر اس کے خیالات اور نظریات کے بارے میں مکمل طور پہ نہیں جان سکتا۔ پھر جو آپ بڑے ہوتے گئے، اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، ڈگری کے بعد جاب، اور جاب کے بعد شادی اور فیملی کمپلیٹ کرنا، آہستہ آہستہ آپ کا ہمیں وقت دینا پہلے کی طرح آسانی سے ممکن نہ رہا۔ پہلے ہم جوان تھے اور ہماری ذمہ داریاں زیادہ تھیں، پھر ہم بڑھاپے کی جانب چلے جا رہے تھے اور آپ بڑے ہو رہے تھے، آپ کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں۔ اس طرح ساتھ رہتے ہوئے بھی، ایک ہی گھر میں بہت قریب رہتے ہوئے بھی ہم بہت سارا ٹائم ایک دوسرے کو نہ دے سکے۔ عمر کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بڑھیں، اور پھر اس دنیا کے رشتوں اور محبتوں کی نوعیت ہمہ وقت ایک سی نہیں رہتی۔ لیکن یاد رکھنا کہ ایک ہستی ایسی ہے جس کا تعلق تمہارے ساتھ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ وہ ہستی اس وقت بھی تم سے محبت کرتی تھی اور تمہاری فکر اور کیئر کرتی تھی جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ اپنی محبتیں تم پر نچھاور کرتی رہی، اس بات سے قطع نظر کہ تم اسے جان سکے، پہچان سکے،
توجہ دے سکے یا نہ دے سکے، ان سب باتوں سے قطع نظر وہ تمہاری زندگی کی تمام ضروریات پوری کرتی چلی گئی۔ تمہاری زندگی کی تمام نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں۔ ایک اور شے میں تمہیں واضح کر دوں کہ ہم انسان دو چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، تعلق کے ساتھ ساتھ توقع۔ جب توقعات پوری ہوتی ہیں تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے، اگر توقعات پوری نہ ہوں تو تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اس پہ زد پڑنے لگتی ہے۔ یعنی آپ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں والدین کی حیثیت سے ہم آپ کے کھانے پینے کا، آپ کے کپڑوں کا، آپ کی تعلیم کا، ان سب چیز کے اخراجات اٹھائیں اور آپ کا خیال رکھیں۔ اسی طرح ہم بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کا خیال رکھتے ہیں آپ بھی ہماری عزت کریں، ہماری بات مانیں اور ہمارا خیال رکھیں۔ لیکن اللہ کے ساتھ تعلق میں یہ بات نہیں ہے۔ کو اپنے ہر معاملے میں، اپنے ہر کام کے لیے، اپنی ہر توقع کے لیے اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اللہ کو ایسی کوئی احتیاج نہیں ہوں یا نہ ہوں، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جب دنیا میں کوئی نہیں تھا تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر شان و شوکت کے ساتھ موجود تھے اور ہمیشہ موجود رہیں گے۔ ان کا جاہ و جلال، ان کی شان و شوکت کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ان کی شان ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ دنیا میں ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے سوا میرے رب کے چہرے کے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب چاہے اس کی شان و شوکت کو دیکھنے والا، تسلیم کرنے والا کوئی ہو نہ ہو، اس کی شان و شوکت کو کسی تعریف یا کسی تسبیح کی حاجت نہیں ہے۔ اس کا شکر ادا کرے یا نہ کرے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی شان و شوکت، اس کے جاہ و جلال کو رتی برابر فرق نہیں